السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم اور رحمت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت خاص آیت لے کر آئی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ یقین کریں اگر دل سے یہ آیت سن لی تو یہ آیت انسان کی پوری سوچ بدل دیتی ہے۔ آج ہم اسی آیت کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اسے اپنی زندگی پر لا کر دیکھیں گے کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہماری مشکلیں کیسے آسان کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اور جب میرے بندے آپس میں میرے متعلق سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہاں اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میری طرف منہ کر کے دعا کرو یا پاکیزہ ہو کر دعا کرو یا مخصوص وقت پر دعا کرو، نہیں، بلکہ اللہ نے صرف اور صرف یہ فرما دیا کہ میں قریب ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ یہ کیسا جملہ ہے نا، کتنا بڑا سہارا ہے، کتنی بڑی امید ہے کہ جہاں کوئی امید نہیں نظر آتی وہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ کئی بار تو ہمارے اپنے بھی ہم سے تک جاتے ہیں۔ اب اگر ہم انسانی دل اور اس کی حالت دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب ہم رات کو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جب کسی سے کوئی بات نہیں کر پاتے، جب دل میں ایک بوجھ ہوتا ہے اور ہم بس چپ چاپ تکیے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت نا اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے۔ یعنی جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی اپنی اولاد سے، کبھی دنیا کی جو ایک نفرتیں ہیں دنیا میں، کبھی بوجھ جو زندگی کا ہے، مختلف مسائل ہیں، گھر کی پریشانیاں، ان ساری حالاتوں سے لڑتا لڑتا جب بندہ تھک جاتا ہے اور پھر رات کو ایک تکیے پر سر رکھ کے اور جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلے نہ نکلے لیکن اس کے دل سے جو لفظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ میری مدد کر دے، اللہ مجھے بھی سکون دے دے، میری بھی سن لے۔ اسی لمحے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس وقت جو آنسو ہوتے ہیں نا وہ ہمارا دل بہت ہلکا کر دیتے ہیں، ہماری سسکیاں تک سن لی جاتی ہیں، ہمارا ایک ایک لفظ، ہمارا ایک ایک آنسو بھی ضائع نہیں جا رہا ہوتا اس وقت۔ فرض کریں کہ ایک بچہ ہے، وہ رات کو ڈر کر اگر چیخ پڑتا ہے، ماں اگر سو بھی رہی ہو نا تو وہ بھی فوراً اٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا اس ماں کے ساتھ اور اس ماں کا اس بچے کے ساتھ دل بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا اپنے بچے کو، تو بچے کو کوئی بھی تکلیف ہو، چاہے وہ روئے یا کہیں گر جائے، تو ماں کو سب سے پہلے اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ یہ چیز ہم کب سمجھیں گے کہ وہ ہمیں اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے۔ کبھی کبھی دعا جو ہے نا وہ بہت دیر لگا دیتی ہے پوری ہونے میں، ہوتا ہے نا ایسا۔ اب اس سوال پر بہت سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اب ذرا سنیں، دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی دعاؤں کا جواب ضرور آتا ہے، لیکن جس وقت، جس انداز اور جس فائدے کے ساتھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ ویسا نہیں کرتا، وہ اس سے بہتر کرتا ہے۔ وہ جواب تاخیر میں نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ وہ جواب اپنی حکمت سے دیتا ہے۔ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں بھی لگ رہی ہوتی اور ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ ساری حکمت کی بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار بہت سارے معاملات ہو بھی جاتے ہیں لیکن پھر آگے جا کے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو کوشش خود کی کریں، اپنی کوشش کریں، لیکن دعا اللہ سے کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کو بول دیں کہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو یہ چیز ہو جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حکمت سے جواب دیتا ہے، لیکن اگر ابھی نہیں مل رہا، لیکن انسان جو ہے نا وہ ہر چیز میں جلد باز ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو یقین جانیں آگے کچھ ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بہتر ہوتا ہے۔
آپ نے کبھی وہ چیज़ سوچی بھی نہیں ہوتی. آپ اب اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں، تھوڑا اگر پیچھے جا کر دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی جو آپ نے چاہی ہوں گی کہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں ہوتے ہوتے رہ بھی گئی ہوں گی. لیکن اب اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یا بہت مطلب عجیب و غریب سے خیال آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں نا، لیکن کیا پتہ وہ چیز ٹھیک ہو آپ کے لیے. اب اس کا حل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر یہ چیز، چاہے وہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، اولاد کے حوالے سے مسائل ہیں، یا رشتہ داری کے حوالے سے مسائل ہیں، یا پڑوسیوں کے حوالے سے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے. وہ وہی آپ کو بہترین حل دے سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو آیات ہیں، انہیں اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں. پھر کبھی آپ نے کوئی چیز بہت مانگی ہو، بہت زیادہ نا، دل سے مانگی ہو، نوکری مانگی، رشتے مانگے، سکون مانگا، صحت مانگی، اولاد، یا کوئی مسئلہ ختم ہونے کی دعا، اور پھر کیا ہوا کہ اس چیز میں دیر ہو گئی. پھر کچھ وقت بعد آپ کو وہ ملا ہو جو اس سے بہت بہتر تھا. وہی اللہ کی حکمت ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ دعا کب قبول ہوئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اس نے آپ کی ہر سسکیوں کو سنا، آپ کی ہر بات کو سنا. آپ کے لیے میں آج ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں. آج رات بستر پر لیٹتے ہوئے نا، صرف 1 منٹ، جی ہاں صرف 1 منٹ آنکھیں بند کر کے صرف یہ کہہ دیں، یا اللہ میں جانتی ہوں تو قریب ہے اور میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. صرف یہ جملے کہہ کر دیکھیں، دل سے نا، بالکل ایسے اوپر سے نہیں بولنا، دل سے بولنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ سکون کی ایک لہر اندر اترے گی جو کبھی آپ نے محسوس نہیں کی ہوگی. غور کریں نا ان الفاظ پہ، تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا اللہ میں جانتی ہوں تو بہت قریب ہے اور میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، کیسے سکون ملتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. یا تو دعا پوری ہو جاتی ہے، یا جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ ہلکی ہو جاتی ہے، یا انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان تینوں چیزوں میں سے سب کچھ اکٹھا ہی مل جاتا ہے، اکٹھا دے دیا جاتا ہے. آخر میں میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو ذرا سی بھی لگی ہو، ذرا سا بھی آپ کے دل کو اس بات نے ہلایا ہو، آپ کو سکون دیا ہو، یا آپ کو واقعے میں ہی اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہو، تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ کوئی ایک انسان جو اس وقت ٹوٹا ہوا بیٹھا ہو، زندگی سے ہار کر بیٹھا ہو، اس تک بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے. کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی دعاؤں کا دروازہ کھل جائے. امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہوں گی، بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہوگا. کوشش تھی کہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے جڑوں اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑوں. یہ تھی قرآن کی بات. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی آیت کے ساتھ، کسی نئے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.